لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومحبوب مشركين وجد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلغت الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر علي عبادا. محمد سجاد حسین ابن یاد علی مرحوم مرحومہ احمدی جہاں بیوی بنت علی حسین مرحوم کی ان کو ایک اور طرح سے مرتبہ سورہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے. مرحوم سامی حسین ابن قاسم حسین گوہر عباس ابن سامی حسین کی گود. اللهم صل على محمد. آپ نے کہا فرمایا ہے اللہ کے حبیب اللہ کے رسول ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر و انیشے ذکر کرنا عبادت ہے. ہم فرش حسین پہ بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے اور ہم لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں. مولانا فرمانا ہے کہ مولا کائنات کا ذکر صرف ہم نہیں کر رہے ہیں اور مولا کائنات سے محبت صرف ہم نہیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جانور اور چرند اور پرند بھی مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے مولا کائنات سے کہ دنیا میں اور تا قیامت تک کوئی اتنا مولا کائنات سے محبت نہیں کرے گا جتنا اللہ کے رسول مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں. توجہ کرنا یہ ہے کہ مولا کائنات کی دشمنی آج بھی چلی جا رہی ہے اور یہ اس کا سلسلہ
ہمارے نظریے سے جاری ہی رہے گا اور دشمن ہمیشہ ناکام ہوتے چلے جائیں گے اور انہیں کبھی کامیابی نہیں مل پائے گی. مولا کائنات کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتے. دیکھیں مولا کائنات کا دشمن جس کا نام حجاج بن یوسف، مولا کائنات کا بہت بڑا دشمن. جب کوفے میں اس کی حکومت آئی تو اس نے کیا کیا؟ ماہ رمضان مبارک کا دور تھا. اس نے سارے شیعہ حضرت کرار علیہ السلام کا قتل کروا دیا. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ 50,000 شیعوں کو اس نے جمع کیا. مرد اور خواتین کو جمع کرنے کے بعد انہیں باقاعدہ طور پہ برہنہ کیا. ان کی جسموں سے لباس اتار لیا اور چڑھیل میدان میں لے کر گیا. عرب کی وادی کو آپ جانتے ہیں کہ عرب کی وادی کیسی ہوتی ہے اور وہاں کی دھوپ میں تپش کتنی ہوتی ہے. چڑھیل میدان میں لے جا کر 20,000 اسے بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم 20,000 تعداد خواتین کی تھی اس میں اور 30,000 مرد حضرات کی تھی تعداد. انہیں لے جا کر دھوپ میں برہنہ کھڑا کر دیا اور 24 گھنٹے کھڑا کرتا تھا اور ایسے شیعہ حیدر کرار کو تڑپا کے مار دیا جاتا ہے. جب اسے پوچھا گیا، اس کے سپاہیوں نے، اس کے خلیفہ نے پوچھا کہ سرکار ماہ رمضان چل رہا ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، بس یہ میں بات بتاتا ہوں کہ ماہ رمضان چل رہا ہے، روزہ رکھتے ہیں آپ، تو آپ افطاری کریں گے تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پسند کرنا چاہتے ہیں؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. آپ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ بتائیے مولانا صاحب آپ کو کیا کھانا پسند ہے افطاری میں، کیا سیوی پسند ہے، کیا کھانے میں پسند ہے؟ ہر انسان پوچھتا ہے. تو ایسے ہی اس سے بھی پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے پسند جو ہے وہ تم کرو گے؟ اس نے کہا ہاں کریں گے. اس نے کہا کہ پسند یہ ہے کہ شیعہ حیدر کرار کا قتل کیا جائے اور ان کے خون کو اکٹھا کیا جائے، ان کے خون کو جمع کیا جائے اور ان سے ان کے خون کے جو اکٹھا کیا جائے گا اس سے آٹے کو بھونا جائے اور اس آٹے کو جب ان کے خون سے بھونا جائے تو اس کی روٹی بنا کے مجھے لا کر دو، میں اس سے افطاری کروں گا. اللہ، اتنا بڑا دشمن حجاج بن یوسف. اس کا نام اور بھی چلے گئے آپ. حجاج بن یوسف یہ کوفے کا بادشاہ ہے، ساری بادشاہ ہے. یہ مولا کائنات کا دشمن. اس نے دربار میں اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ میری رہتی ہوئی حکومت میں اگر کوئی مولا کائنات کا نام لیتا ہے تو اس کی گردنیں اڑا دی جائے گی. اور یہاں تک کہ پورے کوفے میں اپنے پیغام کو اعلان کروا دیا اور پورے کوفے میں یہ اعلان ہو گیا کہ یہ حجاج بن یوسف کا اعلان ہے کہ اگر کوئی مولا کائنات کا نام لینے والا اگر کھڑا ہوتا ہے اور مولا کائنات کا نام لے گا تو اس کا قتل کر دیا جائے گا. اور اپنے گھروں سے ذرا سوچ سمجھ کے نکلنا، اس لیے کہ ظالم بادشاہ حکومت کر رہا ہے. اب اس کے سپاہی تعینات ہوئے، بالکل تیار ہو گئے، بازار میں چوراہے پر جا کر کھڑے ہو گئے. اس نے حکم دے دیا کہ جاؤ تو دیکھ بھال کرنا کہ کوئی مولا کائنات کا نام لینے والا نہ ہو. اب کوفہ بالکل، کوفے کی جتنے بھی رہنے والے تھے سب اپنے گھر کے اندر اور سب کے گھر کے اندر یہ اعلان ہو گیا کہ کوئی مولا کائنات کا نام نہیں لے گا. مولا کائنات کا کوئی نام نہیں لے گا. اب دیکھیے آپ سمجھیں اور آپ سمجھیں کہ شیعہ علی علیہ السلام حقیقت میں ہونا کیا چاہیے. صرف دعویٰ ہی کر لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ عمل جب کرنا ہو تو میدان میں اتر کے ہم بھی تو بتائیں کہ ہم مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں. صرف نام ہی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. صرف دیکھیں مولا کا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے. جب اس نے اعلان کر دیا تو سارے سپاہی تعینات ہو گئے. اعلان کر دیا. اب اس سپاہی کے درمیان میں سے اور اس کوفے کے درمیان میں سے ایک
تھا شخص جس کا نام تھا ابو راجے. عمر کتنی تھی؟ 80 برس. اللہ اکبر، 80 برس عمر تھی. ابو راجے نام تھا. وہ نکلا چوراہے پر آیا. اس کو جب خبر ملی کہ علی کا نام لینا جرم ہے، وہ چوراہے پر آیا. 80 سال کا بوڑھا. اس نے کہا علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. جب سپاہیوں نے سنا ہے تو اس کو گرفتار کیا اور کہا کہ تمہیں سنا ہے، تمہیں سنا نہیں. حجاج بن یوسف کا حکومت جو کر رہا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے تخت پر، کہ ان کی رہتی ہوئی حکومت میں جرم ہے، ایسا کرو کہ اس کو گرفتار کرو. گرفتار کیا گیا، اسے لایا گیا دربار میں. دربار میں لایا گیا، تخت پر بیٹھا ہوا تھا حجاج بن یوسف. جیسے ہی دربار میں داخل ہوا، 80 سال کا بوڑھا علی کا چاہنے والا جس کا نام ابو راجے تھا، جیسے ہی سامنے پہنچا، حجاج بن یوسف نے کہا کہ کیا ہوا، اس بوڑھے کو کیوں لے کر آئے ہو؟ سپاہیوں نے کہا سردار آپ نے اعلان کیا تھا نا کہ میری رہتی ہوئی حکومت اگر کسی نے نام لیا مولا کائنات کا تو بہت بڑا جرم ہے، اس کے جسم سے اس کی گردنوں کو اڑا دیا جائے گا. یہ اس نے مولا کائنات کا آ کر چوراہے پر نام لیا اور سب نے سنا ہے. اس نے کہا، ظالم نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس گھوڑے کو 80 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے مارو اسے. جلاد آیا، آگے بڑھا. جلاد آگے بڑھا، کوڑا لے کر آیا، لہراتا ہوا کوڑا لایا اور ابو راجے نے مارنا شروع کر دیا. ابو راجے کی طرف لے گئے. 80 سال کے بوڑھے اور 80 کوڑے اگر پڑیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اگر ایک شریف کو اگر ایک کوڑے مار دیے جائے تو کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ وہ مولا کائنات کا چاہنے والا صرف یہ جھوٹ تھا، مولا کائنات کا نام لے لیا تھا. 80 کوڑے مارے گئے. جب مارے گئے تو یہ فوراً فرش پہ گر گیا. ایسے کوڑے پڑ گئے، گر گیا فوراً. اور یہ جب گر گیا بالکل حالت اس کی خراب. جب حالت خراب ہو گئی ہے تو اس کے اندر پھڑپڑا رہے تھے، بار بار کھل رہے بند ہو رہے، کھل رہے بند ہو رہے. ظالم نے کہا کہ دیکھو تو کیا کہہ رہا ہے. اب سپاہیوں نے کہا کہ سردار پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ لگتا ہے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، یہ لگتا ہے کہ معافی مانگ رہا ہے. کہا کہ ذرا کان تو لگاؤ. اب جب کان لگایا ہے تو کیا سنتا ہے کہ پھر بھی کہہ رہا ہے علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. 80 کوڑے بڑھنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ علی حق ہے، علی حق ہے. اس نے کہا کہ اچھا اس کو 40 کوڑے اور مارو. اب سپاہیوں نے کہا کہ سرکار کیا فائدہ مانگے، اس میں کہ 80 کوڑے بڑھ گئے ہیں، اب تک کی حالت ہے صرف لگی کھل رہے ہیں، اس کو لے جا کر اس کو پھینک دیا جائے تو مر ہی جائے گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو لے جا کر اس کے گھر پہ پھینکا. گھر پہ جائے اس کو گھر کے اندر ڈال دیا گیا. ڈال دیا گیا. رات کی تاریخی جب ہوئی ہے تو یہ گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے، بھیگا ساری کر رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ مولا کائنات میری مدد کرائے گی، مولا کائنات میری مدد کرائے گی. اس لیے میں نے آپ کا نام لیا گھر بچنے جہاں پر ظالم حکومت تھی اور میں وہاں پر گھبرایا نہیں. مولا میری مدد کرائے مولا کائنات، آپ مجھے شکایات کیجیے مولا کائنات. اور یہ دیکھیے کدھر یہ فریاد کر رہا تھا کہ ایک نورانی چہرہ کیا دیکھتا ہے کہ قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے. قریب آتے آتے کہا کہ ابو راجے پہچانا؟ کہا کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا. آپ کون؟ کہا ابو راجے تو رات میں کسے بلا رہا تھا؟ تو کسے بلا رہا تھا؟ تو اپنے مولا کو بلا رہا تھا نا، مولا کائنات کو بلا رہا تھا نا. کہا کہ ہاں مولا کائنات بلا رہا تھا. کہا کہ ابو راجے میں وہی مولا کائنات تیری مدد کے لیے آیا ہوں، بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ مولا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اتنی زندگی دے دیجیے کہ میں پھر دربار میں جاؤں اور جا کر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میں کہوں کہ علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. مولا کائنات نے کہا کہ ابو راجے اگر ایسی بات ہے
چاچو تیری عمر 80 برس ہے نا، آج سے میں نے تیری عمر 40 برس کی، 40 برس میں نے تیری عمر کو گھٹا دیا، آج سے تو 40 سال کا ہو گیا، جوان ہو گیا تو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جوان ہو گیا، مولا کائنات ملاقات کر کے اسے شفا یابی دے کر اپنے دست مبارک کو اس کے جسم پہ پھیر کر چلے گئے۔ اب یہ ابو راجے 40 سال کا ہو گیا، اب یہ دربار میں داخل ہوا اور دربار میں جانے کے بعد کہتا ہے علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ اب وہ پریشان ہوا ساری حکومت کہ یہ کون آ گیا نیا انسان، یہ جوان کون آ گیا؟ اس نے کہا کہ تو نے پہچانا نہیں مجھے، میں وہی 80 سال کا بوڑھا ابو راجے جس کو تو نے 80 کوڑے مارے تھے۔ میرے مولا کائنات میری مدد کو آئے تھے، اب میری عمر کو گھٹا دیا ہے، مجھے 40 سال کی عمر کر دیا ہے، اور میں تیرے دربار میں آ کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات میرے ایسے ہیں کہ میری خدمت میں آ کر مجھے شفا یاب کر دیے ہیں، مجھے شفا یاب کر دیے ہیں، اور میں تیری آنکھ میں آنکھ ڈال کے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ صلوات پڑھے محمد حقیقت اور حقیقی شیعہ علی علیہ السلام ایسا ہونا چاہیے۔ اور یقین مانیں آپ کہ جب آپ مولا کائنات معصومین علیہ السلام کو اگر دل سے آپ پکاریں گے تو مولا کائنات ضرور آپ کی خدمت میں آئیں گے، آپ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن گناہوں کے ہم نے اپنے آنکھوں پر اپنے دلوں پر اتنی پردے ڈال دی ہے کہ ہمیں مولا کی زیارت نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم اتنے گناہوں میں مبتلا ہے کہ مولا ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور مولا ہم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے۔ اور ایسا نہیں کہ مولا کائنات نے مدد نہیں کیا، آپ جا کر دیکھیں، مسجدوں میں جائیں، عبادتوں میں جائیں، یہاں پر تو کچھ نہیں ہے۔ آپ ایران اور عراق میں چلے جائیں، رات رات دن شب بیداریاں ہوتی رہتی ہیں، صرف کیا کرتے ہیں؟ رونا، گڑگڑانا، دعا کرنا، نماز۔ صرف ایک ہدف ہوتا ہے کہ ہم مولا امام زمانہ کی خدمت میں اس ہدیے کو پیش کریں اور مولا ہماری خدمت میں آ جائے اور ہم زیارت کریں، یہ ہدف ہوتا ہے۔ اور جس دن سے ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گے اس دن سے آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم بستر میں جا کر سوتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم نے اپنے امام آخر کو آواز دی ہو، ہم نے کبھی اپنے امام کو بلایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا دستور بنا دیا جائے تو ضرور امام آئیں گے آپ کی ملاقات کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ مولا نہیں آئیں گے، صرف یہ کہ ہمارے آنکھوں میں پردہ چھڑا ہوا ہے، بس میرے آپ کو میں نے سب کچھ کیا۔ اس لیے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں رمضان میں انسان تھک جاتا ہے۔ آپ کاروبار والے ہیں، آپ ڈیوٹی والے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور کل اعمال بھی آپ کو رات جگہ ہوئی اعمال کی۔ پروردگار کی یہی دعا ہے کہ پروردگار جو ہم سب اعمال کیے ہیں کل اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار یہ دعا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور جب مجھے پیاس لگتی ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے تو کوئی پانی لا کر دے یا نہ دے، کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، پر پانی مچھلی جو ہوتا ہے، اگر میں اشارہ کروں کہ مجھے پیاس لگی ہے تو پانی مچھلی جو ہوتا ہے وہ فوراً دوڑتا ہوا جائے گا، پانی کا انتظام کرے گا، کوئی لا کر دے یا نہ دے، لیکن پانی مچھلی ضرور لا کے دے گا پانی فوراً، تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے۔ لیکن آئے ذرا کرنا بھی چاہیے۔ شہزادے اصغر 3 دن سے بھوکے لیے اور پیاسے لیے، خیمے کے بعد باہر مولا حسین علیہ السلام اپنے صحابیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔
گفتگو کرتے کرتے شب عاشور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آواز بلند ہوتی ہے کہنے سے، رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں، چاہیے بات کہتے ہیں، روا رونے کی وجہ کیا ہے؟ روا یہ کھیلا کیوں؟ جناب روا فرماتی ہے مولا میرا علی اصغر گفتگو نہیں کر رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا علی اصغر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں روا، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بچہ میری نصرت کو جائے گا، ابھی کربلا میں میرا بیٹا جائے گا۔ میرا عزیزوں بچوں کا یہ واقعہ آپ کے جب جناب علی اصغر علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے، جب کعبہ کا یہ جملہ سنا ہے تو آنکھوں کو کھول کے لبیک کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، اپنے آپ کو برکت دیتے ہیں۔ اب میرا عزیزوں مولا حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے رب لگتا ہے کہ علی اصغر پیاسا ہے، لاؤ اسے پانی پلا کر لاتے ہیں۔ علی اصغر کو مولا حسین علیہ السلام اپنے آغوش میں لیتے ہیں، لینے کے بعد کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ جیسے میرے عزیزوں تاریخ ملتا ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کربلا مولا میں پہنچتے ہیں تو بچے کو ابا کے دامن سے ڈھانپ کر لے کر جاتے ہیں۔ ظالم جب منظر دیکھتے ہیں تو قرآن مچ جاتا ہے۔ ظالم کہتے ہیں آپس میں، لگتا ہے کہ مولا حسین قرآن لے کر آئے ہوئے اور تدبیر کرنے کے لیے۔ مولا حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، چمکتا ہوا چہرہ میرا علی اصغر تھا، جس کا نام علی اصغر تھا، چمکتا ہوا چہرہ۔ اب ظالم دیکھتے ہیں قرآن برپا ہوتا ہے۔ ظالم کے مولا حسین کہتے ہیں اے ظالموں، اگر ہو سکے نا تو اس بچے کو ایک قطرہ آب پلا دو، اے ظالموں ایک قطرہ آب پلا دو۔ ظالموں کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ مولا حسین نے فرمایا اے ملعون، اگر تمہیں یہی لگتا ہے نا کہ اس بچے کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو لو میں چلتی ہوئی زمین پہ اس بچے کو لٹا دیتا ہوں۔ ارے مولا حسین نے اس بچے کو چلتی ہوئی زمین پہ لٹایا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کی جو ریت تھی وہ اتنی گرم تھی کہ اگر اناج کا ایک دانہ گر جاتا تو وہ فوراً بھج جاتا۔ علی اصغر کانپنے لگے۔ مولا حسین نے یہ منظر دیکھا، اپنے آغوش میں اٹھایا، اور آغوش کو اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا اے بیٹا تم ہی سے پانی کی التجا کر لو۔ اب علی اصغر نے بتایا کہ ہم بھی پیاسے ہیں، اپنی سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹ پہ پھیرنا شروع کیا۔ ظالموں میں کوہرام برپا ہوا۔ ظالموں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ علی اصغر بد دعا کر رہے ہیں۔ ارے ظالم کہتا ہے اے ارملا تو کہاں ہے؟ علی اصغر کے مولا حسین کے کلام کو تمام کر دے۔ اب ارملا تیر کو کمان میں جوڑتا ہے اور تیر کو چلاتا ہے۔ روایت بتاتی کہ 7 تیر کو جوڑا۔ جب ارملا سے پوچھا کہ تو تیر کیوں نہیں چلا رہا ہے، ارملا نے کہا کہ میں کیا کروں، ایک بیوی ہے اپنے بال کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فریاد کر رہی ہے ارے میرے 6 مہینے کا بچہ تیرا کیا بگاڑا ہے، تو اسے کیوں مارنا چاہتا ہے۔ اب آنکھوں کو بند کیا، 7واں تیر چلایا، علی اصغر کے گلے پہ لگی۔ علی اصغر کے گلے پہ لگنا تھا کہ اس طرف سے اس طرف آ چکی تھی، پیواز ہو کے مولا حسین کے بازوؤں میں پیواز ہو گئی، بچہ اچھل پڑا۔ مولا حسین نے اپنے علی اصغر کو لیا، آسمان کے جانب جا پھینکنا۔ آسمان سے آواز آئی اے حسین اگر ایک قطرہ آیا علی اصغر کا خون کا تو تا قیامت بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی اے حسین اگر علی اصغر کے ایک قطرے کا خون بھی آیا زمین سے تا قیامت اناج نہ آئے گی۔ آواز دیا انکار آسمان تو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔